میں حیران ہوا جب میں نے خبر پڑھی کہ جیو اور ایئر وائی کو اسرائیل کی طرف سے ہیک کر دیا جاتا ہے، اوپر تحریر چلائی جاتی ہے کہ پاکستانیوں اپنی پاک فوج کے خلاف باہر نکلو اور پاکستان کو تباہ کر دو۔ یہ اسرائیل اور امریکہ چاہتے تھے۔ پہلا ان کا ٹارگٹ ایران تھا، اب پاکستان ہے، تیسرا ترکی ہوگا۔ ان کو پتا ہے پاکستان میں ہم ڈائریکٹلی نہیں گھس سکتے کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ ڈائریکٹلی گھسے نا تو پاکستان حملہ کرے گا، اور جب حملہ کرے گا پھر بڑا نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے وہ ڈائریکٹلی نہیں گھسیں گے، سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے نوجوانوں کو ورغلائیں گے، مسلمانوں کو ورغلائیں گے اپنے ملکوں کے خلاف۔ خدا را مسلمانوں کٹھے ہو جاؤ، اپنے مسلمانوں کا درد محسوس کرو۔ آج اگر اکیلے رہے نا تو یہ تمہیں چن چن کر ماریں گے۔ رسول اللہ کی وہ حدیث پوری ہونی ہے کہ قرب قیامت آج کا استنبول کافروں کے اندر جائے گا، اس کو چھڑوانے کے لیے پھر امام مہدی آئیں گے۔ جب تک امام مہدی نہیں آتے مسلمانوں اپنا ایمان مضبوط کرو۔ اکیلے رہو گے، یہ آگ آج ایران میں آئی آیت اللہ خامنی صاحب کے بعد، کل کو یہ آگ پاکستان آئے گی، پھر پرسوں ترکی جائے گی۔ ہم کیا کریں گے؟ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے؟ نہیں یار، کٹھے ہو جاؤ، اس قرآن کی خاطر، اس رسول کی خاطر، اس خدا کی خاطر کٹھے ہو جاؤ۔ اور ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، خالد بن ولید کے، صدیق کے، ابو بکر کے، عثمان کے ماننے والے ہیں، امام حسن حسین کے ماننے والے ہیں۔ خدا را ان کی خاطر کٹھے ہو جاؤ، نہیں تو یہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرب قیامت مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے، لیکن اسلام کے دشمن آپ کو جو ہے کچل کر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں جو ہے موت کا ڈر ختم ہو جائے گا، دنیا کی محبت